السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی معذرت کرنا چاہوں گا کہ ایک تو کافی دنوں بعد ویڈیو آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ شاید اس کا بیچ میں ٹائم لگ جائے، کیونکہ باقی جو درس وغیرہ اس کا بھی سارا دیکھنا پڑتا ہے، ساری ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے جو میں دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے سوال جو آپ کو جو سلسلہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے اس کے متعلق بھی سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لیکن ایک اور بات جو میں نے پچھلے درس میں کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بچوں کا جو سوال جواب کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی لے کے آؤں گا، وہ بھی نہیں لایا گیا، اس کے لیے بھی معذرت۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ ایک دو دن تک میں اس کے متعلق بھی شروع ہو جاؤں گا، کیونکہ ویسے بچوں کا جو ہے وہ تقریباً جو سوالات ہیں میرا خیال سے شاید 19-20 ہو چکے ہیں، تو لیکن وہ لایا نہیں گیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن تک میں لازمی طور پر لے کر آؤں گا۔ آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ آج کے ویڈیو کا بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو بھی ویڈیو ہو میرے اس چینل کی ہو یا اس درس والے چینل کی ہو، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، کیونکہ اس میں کئی باتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ کافی باتیں یہ بھی ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے سنی ہوتی ہیں، لیکن کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے اور ہمیں سننی چاہیے، اسی سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو اور ہمیں سمجھنے کو مل جاتا ہے۔ تو آج کو جو ویڈیو ہمارا بنانے کا مقصد ہے یہی ہے کہ جو بچوں کے متعلق چینل بھی بچوں کے متعلق تھا، ویڈیو بھی تو بچوں کے متعلق ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا جو ویڈیو کا جو ہمارا عنوان ہے یا جو آج کی ہماری ویڈیو کا جو نام ہوگا وہ اس طرح سے ہے کہ جب بچے ہماری بات نہیں مانتے، یا زیادہ تر جو بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں یا جب اسکول میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو چھوٹے اس سے اگر چھوٹے بھی ہوں اسکول میں نہ بھی جا رہے ہوں تب بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اس طرح ایک کہا بھی ہے مجھے کہ بچے بات نہیں مانتے تو ہم ان کو کس طرح سمجھائیں، یا کس طرح ڈانٹ بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں سکتے۔ اگر اس طرح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچے پھر منہ بنا لیتے ہیں، بعد میں والدین ان کے دل میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیوں ڈانٹا۔ تو بس اسی کے متعلق جو ہے وہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ کیوں نہیں بات مان رہا، اس کو ہم ڈانٹتے بھی ہیں کہ کیوں نہیں آپ بات مان رہے، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بچے کو کوئی بات منوانی ہوتی ہے یا کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو کسی سمجھ لیں کوئی جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ میری بات مانو گے تو میں آپ کو یہ چیز لا کے دوں گا یا دوں گی، کہ آپ کو میں فلاں جگہ پہ گھمانے پھرانے لے کے جاؤں گا یا جاؤں گی، اس طرح یعنی کہ ہم اکثر کرتے ہیں۔ یا جب اپنے کسی بچے کو پاس بلاتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں مٹھی ایسے بند کر کے رکھتے ہیں کہ میری ہاتھ میں ٹافی ہے یا میری ہاتھ میں چیز ہے، اگر آپ میرے پاس آؤ گے یا ایک کھانا کھاؤ گے تو میں آپ کو یہ چیز دوں گا یا دوں گی۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ پھر جب بچہ پاس آتا ہے یا بچہ وہ کام کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کی بات نہیں مانتے، یعنی کہ جو ہم نے اپنی بات کہی ہوتی ہے اس پر ہم پورا نہیں اترتے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ کھانا کھاؤ گے پورا فنش کرو گے ہم آپ کو جھولے پارک لے کے جائیں گے، یا آپ کو ہم یا فنس کے جو بھی جس طرح کا بھی بچوں کا آپ لوگوں کے شہروں میں اپنے اپنی جگہ پہ ظاہر سی بات ہے ایک نام ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم لے کے جائیں گے۔ جب آپ نہیں لے کے جاتے ہو بچہ آپ کی بات مان لیتا ہے، مثال کے طور پہ کھانا کھا لیا یا کام کر لیا اپنا اسکول کا جو بھی ہے، تو آپ اس کی بات نہیں مانتے، پھر وہ بچے کے مائنڈ میں یہ بات فٹ ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں دن اس طرح میں نے بات ماما کی مانی تھی یا امی کی بات مانی تھی، ابو کی بات مانی تھی، انہوں نے آگے سے مجھے انہوں نے جو میرے سے وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو جب ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہم کسی بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لو یا یہ کام کر لو یا یہ کر لو وہ کر لو، تو میں آپ کو میرے ہاتھ میں جو چیز ہے یا جو میری الماری میں کوئی چیز پڑی ہوئی میں آپ کو دے دوں گی یا دے دوں گا۔ اس طرح اکثر ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سارے اس طرح کرتے ہیں۔ تو لیکن ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب بچہ آپ نے اسے بات کیا بچے سے کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گی، آپ کام کر لو یا کھانا کھا لو یا جو بھی، یا اگر بچہ بیمار ہو تو اس کو ہم دوائی پلا رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ بات لازمی کرتے ہیں کہ آپ دوائی پی لو، میں آپ کو اس کے بعد ٹافی دوں گی یا چیز دوں گی یا جو بھی چپس وغیرہ جس طرح کی بھی ہم لالچ دیتے ہیں، تو بچہ وہ کر تو لیتا ہے
ٹھیک ہے، لیکن ہم بعد میں کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو کل لے کر جائیں گے، پرسوں لے کرتے کرتے ہم اس بات کو ٹالتے رہتے ہیں کہ بچہ کسی طریقے سے بھول ہی جائے. تو یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے آپ کو چیز ملے گی. اب بچہ وہ کام کر لیتا ہے، اب آپ کا ہاتھ کھولتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. سوچنے والی بات ہے نا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو بچہ پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ چڑچڑاپن اس میں پیدا ہونا تب سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب آپ اس کو دلاسا دلاتے ہیں کسی چیز کے لیے، یا آپ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو پھر جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرے سے جھوٹ بولا گیا تو بچہ پھر وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ بچہ اگلی بار بات نہیں مانتا. تو اور اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح نہیں بھی کرتے، ہوتا تو نہیں ہے لیکن نہ کریں، لیکن ہوتا ہر بار یہ کہ اگر ہم بچے کو بات منانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سب سے ایک اچھا طریقہ ہے بات منانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز، ہاں اگر آپ اس طرح کرنا ہے نا آپ نے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے یا اپنے بچے کو کوئی چیز بات منوانی ہے یا کھانا کھلانا ہے تو واقعی اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھیں، ٹھیک ہے، یا واقعی بچے کو اس جگہ پر لے کر جائیں جہاں کا آپ نے وعدہ کیا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہو کہ بیٹا آپ دوپہر کا کھانا کھا لو، میں آپ کو شام کو باہر کھانا کھلاؤں گا، یا آپ کو شام کو باہر میں گھومنے کے لیے لے کر جاؤں گا یا جاؤں گی، جس طرح بھی، تو جب وہ بچہ دیکھے گا کہ میں نے کھانا بھی کھا لیا یا جو کام مجھے کہا گیا میں نے وہ بھی کر لیا اور مجھے میرے والدین باہر گھمانے لے کے گئے ہیں جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، تو پھر وہ بچہ آپ کی آٹومیٹکلی اگلی بار بات مانے گا. وہ پھر اگلی بار آپ کو تنگ نہیں کرے گا، یا اگلی بار آپ سے ناراض نہیں ہوگا، یا آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ آپ کی بات لازمی مانے گا کیونکہ آپ نے جو اس کی بات پوری کی ہے. اب آپ اس کو دوائی پلاتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں، اب آپ اپنے ہاتھ میں مٹھی بند کی ہوئی ہے آپ نے، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اگر آپ ٹافی ہے یا جو بھی آپ نے ہاتھ میں رکھا ہوا آپ کہتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، تو اگر آپ دوائی کھا لو گے یا کھانا کھا لو گے تو میں آپ کو چیز دے دوں گی یا دے دوں گا. اب آپ اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا کام اس کو کروا لیتے ہیں جو بھی ہے، تو اب اس کو وہ ہاتھ میں جو آپ کی چیز ہے آپ اس کو دے دیں گے، وہ اگلی بار آپ کی بات کو ٹوکے گا نہیں، یا اگلی بار آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، یا اگلی بار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں بات ماننی، آپ میرے سے جھوٹ بولتے ہو. اکثر بچے اس طرح کا جواب دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس دن میرے سے کہا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ نے اپنی منوا لیا، آپ نے میری نہیں مانی. اکثر بچے اس طرح کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے سب سے پہلے تو بچوں کو یہ جھوٹ سکھانے سے ہمیں بچنا ہے. جب ہم یہ جھوٹ سکھانے سے اپنے بچوں کو بچا لیں گے نا اور خود بھی بچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بچہ آپ سے نہ تو یہ اظہار کرے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور نہ ہی بچہ آپ کی بات نہ ماننے کا کہے گا کہ میں نے آپ کی بات نہیں ماننی. اور پھر آگے آ جاتا ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو اگر کسی کام کے لیے کہتے ہیں وہ بات نہیں مانتا، یا والدین کی ویسے ہی نہیں کسی بات میں مانتا ہے، ضد کرتا ہے، تو اس کو سب سے بہترین طریقہ اس کو سمجھانے کا کہ اس کو دین کے لحاظ سے سمجھایا جائے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، یا آپ میری بات نہیں مانو گے تو آپ کو اچھی اچھی چیزیں نہیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. یعنی کہ اس کو اس لحاظ سے سمجھایا جائے. جب ہم بچے کو اس لحاظ سے سمجھائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بخود دین کی طرف بھی آتا رہے گا، اور خود بخود وہ بات کو سمجھے گا کہ واقعی اگر میں نے اپنی مما کی بات نہ مانی، یا میں نے اپنے امی کی بات نہ مانی یا میں نے اپنی امی کی بات نہ مانی یا اپنے والد صاحب کی بات نہ مانی تو پھر مجھے اچھی چیزیں نہیں ملیں گی، یا مجھے اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں نہیں دیں گے. تو پھر وہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی. تو سچی بات ہے، یہ کون سی جھوٹی بات ہے کہ جب اولاد اپنے بچوں کی اپنے والدین کی بات نہ مان تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نہیں دیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آگ لگا دیں گے، جس طرح ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ فائر لگے گی یا اس طرح جو بھی ہو. تو کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کسی بات پہ، تو ڈانٹتے ڈانٹتے ہم اس کو کچھ غلط الفاظ بھی اکثر بول دیتے ہیں. تو اور اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے یا جو ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کے ہاتھ پہ میں اس طرح آپ کو باندھ دوں گی یا اس طرح کسی اکیلے کمرے میں بند کر دوں گی. اور اکثر یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو والدین ہوتے ہیں یا چھوٹے جو بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بچوں کو، چھوٹے بھائیوں کو یا چھوٹی بہنوں کو، یا جو ابھی سیکھنے کی عمر میں ہوتے ہیں ان کو اس بات پہ ڈراتے ہیں کہ میں آپ کو بند کمرے میں، ایک اکیلے کمرے میں بند کر دوں گا یا کر دوں گی
تو آپ کو وہ لے جائے گا، اس طرح ہم اکثر ڈراتے ہیں، بچوں کے دماغ پہ یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور یہ بات بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، یا وہ ایک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس بات کا ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اکیلے نہیں جا سکتے کہیں پہ، یا اکیلے بیٹھ نہیں سکتے کہیں پہ، اگر کوئی اکیلی جگہ ہے وہاں پہ اس طرح جن ہوگا، یا اس طرح کے اکثر ہم بچوں سے کہتے ہیں نا، تو بچوں کے جب دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو بچے اکیلے بیٹھ کے کہیں ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کہ اگر بچہ مثال کے طور پہ چھوٹے ہوتے تھے، اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اکیلے نماز نہیں پڑھے گا کبھی، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ میں ادھر اکیلے نماز پڑھوں تو کہیں میرے پیچھے سے نہ کوئی آ جائے، کوئی میرے دائیں سے نہ کوئی آ جائے۔ تو کیونکہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب کوئی بچہ یا کوئی بڑا بھی ہو، اگر وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو شیطان اس کو زیادہ ڈراتا ہے، تو جب بچہ جب زیادہ ڈرے گا تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں مانے گا، وہ چڑچڑا پن بھی اس میں آئے گا، سب کچھ ہوگا، تو پھر وہ آپ کی بات کو اگنور بھی کرے گا، آپ اس کو جس چیز سے منع کریں گے وہ لازمی طور پہ وہ کرے گا۔ تو اس لیے زیادہ تر اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچانا ہے۔ اور جس طرح میں نے شاید میرے خیال سے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو زیادہ تر موبائل سے دور رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ زیادہ تر میری یہ ویڈیوز والدین دیکھ رہے ہیں، یا اگر کوئی بچہ بھی دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن والدین جو اگر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو اس موبائلوں سے دور رکھیں۔ بے شک یہ چینل جو ہے بچوں کے لیے ہے، لیکن زیادہ تر نا یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ والدین بچوں کے متعلق یہ ویڈیوز دیکھیں، ان کو پتہ لگے۔